اسلام نے فرمایا کہ میں سقیم ہوں، میں بیمار ہوں، حالانکہ ظاہری طور پہ آپ بیمار نہیں تھے۔ یہاں پہ مفسرین کرام نے اس بات کو ذکر فرمایا۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ بولا، کیونکہ آپ بیمار تو تھے نہیں، آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو اس کا جواب مفسرین کرام نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ اس جواب سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی پاک ہیں جن کی محبت اور خلت کو رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فرماتا ہے میں نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا یار بنایا۔ صرف یار ہی نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو رسالت کا تاج عطا فرمایا، نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماتا پیارے ابراہیم علیہ السلام میرے نبی بھی گئے، میرے نبی بھی گئے، ساتھ ساتھ سچے بھی گئے۔ وہ سچ والے ہیں، وہ جو بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے واضح ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ جو کلمہ آتا ہے وہ حق بھی ہوتا ہے، وہ سچ بھی ہوتا ہے۔ جب کافروں نے کہا ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ میلے میں شریک ہو جاؤ، آگے سے اللہ کے پیارے خلیل نے ارشاد فرمایا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا یار ہو، میرا دوست ہو، میں کسی کے سامنے اس کے حالات کو بیان کروں یا میں ان کے ایسے حالات کو بیان کروں گا جس سے اگلا بندہ اس پہ انگشت نمائی کرے، اعتراض کرے، ایسے پہلو کو بیان کروں گا؟ نہیں، ایسا نہیں کروں گا۔ میں تو اس کے اوصاف کو بیان کروں گا، اس کے شانوں کو بیان کروں گا۔ یہ میرے تیرے دوست کی بات ہے، میں اس کے دشمن کے سامنے تذکرہ اس انداز میں نہیں کر سکتا جس سے اس کی برائیاں اس کے سامنے آئے۔ یہ اللہ کے پیارے خلیل ہیں جن کو اللہ نے سچا بھی بنایا ہے، اپنا نبی بھی بنایا ہے۔ اور قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ میرے خلیل ہے، اللہ فرما رہا ہے اللہ نے وہی جو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا قرآن کے لفظ بنا کے اپنی کتاب میں نازل فرما دیا۔ رب بھی سچا، اللہ کے رسول بھی سچی۔ اللہ فرماتا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں، اللہ خود بھی سچا، اللہ کے رسول بھی سچے۔ تو جو بات ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی انی سقیم، میں سقیم ہوں، میں بیمار ہوں، آپ ظاہری طور پہ بیمار نہیں، جس کا مطلب کیا ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری، ایک ہوتی ہے روحانی بیماری۔ آپ نے فرمایا میں سقیم ہوں، میں بیمار ہوں، حالانکہ جسمانی طور پہ آپ بالکل صحیح تھے، آپ کو کوئی بیماری نہیں تھی، پھر آپ نے کیوں فرمایا کہ میں سقیم ہوں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں سقیم اس وجہ سے ہوں، میں تم کو اللہ کا سچا توحید کا تصور بتاتا ہوں، تم اسے اعراض کر کے بتوں کے سامنے جھکتے ہو، اس وجہ سے میرے دل کے اندر یہ تمہارے لیے ایک محبت موجود ہے۔ میں تمہیں راہ راست پہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ جو تڑپ تھی پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بیماری کے حالت میں بیان فرما دیا ہے۔ میں تمہیں راہ راست پہ لے کر جانا چاہتا ہوں، یہ بیماری ہے، یہ مجھے تمہارے ساتھ محبت ہے،
اور میرے دل کے اندر یہ قلق ہے، پریشانی ہے، میں اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، بیماری کا انداز فرمایا۔ جب آپ کے سامنے یہ بات ہوئی قرآن کے اندر 17ویں پارے کے اندر آپ نے فرمایا تاللہ لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ اپنے میلے کے اندر، میں بعد میں تمہارے جھوٹے خداؤں کے ساتھ اپنی جناب والا کارروائی پیش کروں گا۔ جب وہ چلے جاتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ 23واں پارہ، آپ ان کے سامنے آ جاتے ہیں، بت گدے کے اندر، صنم گدھا کے اندر تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بڑا بت درمیان میں، ارد گرد چھوٹے بت موجود ہیں، ہر بت کے سامنے مٹھائیاں پڑی ہیں، لذیذ جناب والا مٹھائیوں کے تاش پڑے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ کہنے لگے تشریح کے طور پہ، توبیخ کے طور پہ فرمانے لگے، قرآن کے لفظ اللہ فرماتا ہے فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، اے بتو کھاتے کیوں نہیں؟ لوگ تم کو خدا مانتے ہیں، تمہیں اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، تم کھا ہی نہیں سکتے، کھاتے کیوں نہیں؟ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ، بولتے کیوں نہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے جب فرمایا کھاتے کیوں نہیں، جواب دو مجھے جواب دو اس بات کا۔ ان مورتیوں سے کیا جواب آتا جو پتھر کے بنے بت تھے؟ جواب نہ آیا۔ پھر آپ نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ قرآن فرماتا ہے فراغ علیہم ضربا بالیمین، پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں کلاڑا پکڑا، وار کیا، ہر بت کے کسی کا کان کاٹا، کسی کی آنکھیں نکالی، کسی کے پاؤں کاٹے، پاؤں کاٹ کے ان کو ریزہ ریزہ کر کے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یوساس کے لفظ استعمال فرمائے، بالکل ریزہ ریزہ کر کے کلہاڑا پڑے کے کندھے پہ کاندھے پہ سجا دیا، واپس آ گئے۔ جب کافر واپس لوٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بت خانے کے اندر ہمارے خداؤں کا یہ حال ہو چکا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ پریشان ہو گئے، سارے اکٹھے ہو کر مشورہ کرتے ہیں کون ہے وہ بندہ اتنی جسارت والا، اتنی طاقت والا، ہمارے خداؤں کے ساتھ اس نے یہ حال کر دیا ہے، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ توجہ طلب بات ہے، سارے کافر ایک طرف، اللہ کا پیارا خلیل ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، ڈر نہیں ہے کسی کا، خوف نہیں کسی کا، ان کے خداؤں کے ساتھ ہمارے بارے میں کوئی ساتھ میں بات کر دیں ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے خداؤں کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ کردار ادا فرمایا، کلاڑا چلا کے ریزہ ریزہ کر دیا، کسی کی آنکھ کو نکالا، کسی کے بازو کو کاٹا، بناوٹی ہاتھوں کو کاٹ کے آپ نے یہ بتا دیا اور دنیا والوں بے عقلوں جن کے سامنے تم جھکتے ہو، نہ یہ مشکل کشا ہو سکتے ہیں، نہ تمہارے حاجت روا خدا ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، اپنا کردار ادا فرما کے آپ نے جب ایسا کیا، انہوں نے کہا ہم سنتے ہیں قالوا سمعنا فتى یذکر یقال له ابراہیم، کہنے لگے ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ جب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ حق کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کیا ہم باطل پہ ہیں، نہ حق ہے، سامنے کون بندہ ہمارے آ سکتا ہے، یہ ایسے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام کے بارے خود کہنے لگے کہ جس کا یہ کارنامہ ہے اس کا نام ابراہیم ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا جو ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، ان کو ریزہ ریزہ کرے، ان کو توڑ دے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کو بھی پتہ تھا ہمارے سامنے کوئی مقابلہ آ سکتا ہے تو ایک واحد ہستی ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ اکٹھا کیا، لوگوں کو اکٹھا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لے آئے۔ جب سامنے لے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں اے ابراہیم بتا
تو نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے، تو نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، تو نے ہمارے خداؤں کے ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، اس بڑے اپنے خدا سے پوچھ لو جس کے کاندھے پہ کلاڑا پڑا ہے، اسی نے ہی مارا ہے۔ سامان جس کے پاس موجود ہو، ہتھیار جس کے پاس موجود ہو، مجرم تو وہی ہوتا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ لیکن آپ سمجھانا چاہتے تھے، آپ عقلوں کو متوجہ فرمانا چاہتے تھے، یہ خدا ہے تمہارا سامنے جو موجود ہے، اس سے پوچھ لو، یہ سامنے تھا، یہ ساتھ تھا، جس نے چھوٹوں کو مارا ہے، اگر یہ تمہارا خدا ہے تمہیں بتا دے گا کہ مارنے والا کون ہے، مارنے والا کون ہے بتا دے گا۔ لیکن جب آپ نے یہ بات فرمائی، حکیموں کی باتیں بھی بڑی حکمت والی ہوتی ہیں، جن کو اللہ دنائی کا بادشاہ بنائے، ان کی باتیں بھی بڑی عظیم ہوتی ہیں۔ آپ نے سمجھانے کی کوشش فرمائی، آپ نے فرمایا اس سے پوچھ لو فاسألوہم ھذا، اس سے پوچھو قرآن کے لفظ۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کس بت سے پوچھو، یہ تو کلام ہی نہیں کر سکتا۔ فرجعوا الی انفسہم، اپنے آپ میں کہنے لگے ہم تو بڑے ہی ظالم ہیں، ہم تو بڑے ہی ظالم ہیں، ہم ان بتوں کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ لیکن جب اللہ دین چھینتا ہے پھر عقل بھی چلی جاتی ہے، ان کو پھر بھی بات سمجھ نہ آئی۔ جب آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ بت جو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تمہیں کچھ جواب نہیں دے سکتا، تو پتہ چلا یہ خدا نہیں ہے۔ لیکن نمرودیوں نے یہ فیصلہ کیا اگر اپنے خداؤں کی عزت بچانا چاہتے ہو تو کیا کرو، فبنو، فرمایا قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، ایک جناب والا بڑی دیوار بناؤ، دیوار میں آگ لگاؤ، آگ لگا کے پھر اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو۔ یہ فیصلہ ہوا، آپ کو جیل خانے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک واحد بندہ جس کو دنیا سے مٹانے کے لیے، صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے، اگر ایک بندہ تو کیا کر سکتا ہے، اس نے کیا کام کرنا ہے۔ لیکن کتنا خدشہ تھا ان لوگوں کو، ان کو سرے سے مٹایا جائے، ان کو ہلاک کر دیا جائے، اور ان کا نام بھی دنیا پہ باقی نہ رہے، نہ ان کا نام ہوگا، ان کا کام ہوگا، نہ ان کی تبلیغ ہوگی۔ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ لوگوں کو دوسرا رستہ نہیں دکھلائیں گے، مخالفت نہیں کریں گے۔ جب ایسی بات ہوئی آپ کو جیل خانے میں لایا گیا کئی دنوں تک، پھر آگ کو جلایا گیا، 30 ہاتھ لمبی 20 ہاتھ چوڑی اتنی آگیں، دیوار سامنے ادھر ادھر بنا دی گئی۔ لوگ منتیں مانتے کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے، ہمارا فلاں مریض ٹھیک ہو جائے، ہم کیا کریں گے، لکڑیاں اکٹھی کر کر کے یہاں پہ ڈالیں گے۔ یہ انداز تھا، ادھر اللہ کا خلیل جیل خانے میں مطمئن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہے، ایسے مقام میں ہمیں پتہ چل جائے ہم نے کل سولی پہ چڑھ جانا ہے، ہمارے گردن کو دبوچ دیا جانا ہے، ہمارا آخری دن ہے، لیکن سامنے آگ بھی جلتی ہے۔ اللہ کے پیارے خلیل کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آتے، کوئی بل نہیں آتے، آپ اطمینان کی حالت میں جیل خانے میں موجود ہیں، رب کی ثنا بھی کرتے ہیں، رب کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ جب آپ کو باہر لایا جاتا ہے کافر سارے اکٹھے ہیں، گروہ کی شکل میں باہر ہے، میں تو کہتا ہوں سر پہ امامہ سجا ہوگا، داڑھی مبارک چہرے پہ سجی ہوگی۔ جب پیارے ابراہیم علیہ السلام، توجہ آپ کی ہے نہیں، بات میں سمجھ آ رہی ہے آپ کو، تو اگر بات کے کم از کم کو سبحان اللہ بھی کہہ دیا کریں۔ جب آپ جیل خانے سے باہر تشریف لے کے آئے ہوں گے، داڑھی مبارک آپ کی سجی ہوگی، یقیناً روایات میں آتا ہے جب پہلا بال سفید آپ کی داڑھی میں آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خلیل عرض کرتے ہیں رب العالمین یہ کیا ہے جو میری داڑھی میں سفید بال آیا ہے، سفید بال آ چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل یہ وقار ہے جو میں نے تم کو عطا فرما دیا ہے،
یہ وقار ہے، یہ عزت ہے، میں نے عطا فرما دی ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ اگر یہ وقار ہے تو اور عطا فرما، میں وقار بھی تیری بارگاہ سے لینا چاہتا ہوں، تیری بارگاہ سے عزت بھی لینا چاہتا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں آپ ڈائی سجا کے باہر آئے ہوں گے، ایک واحد بندہ جس کو کافر سولی پہ چلانے نکلے گئے، آگ میں جلانے کے لیے نکلے، لیکن کوئی جناب والا گھٹن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کا کوئی انداز افسردہ نہیں ہے، بڑی خوشی کے ساتھ اس آگ کی طرف آتے گئے۔ ان کو پتا گئے یہ جان بھی خدا کی ہے، یہ جسم بھی اسی خدا کا ہے۔ اس محبت کے ساتھ اللہ کے پیارے خلیل سامنے آتے ہیں۔ کافروں نے آگ کے اندر آپ کو ڈالا، جب آگ میں ڈال کے آپ کو آگ کے اندر جناب والا پھینکا جاتا ہے تو فرشتے آسمان کے بھی رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، فرش والے بھی پریشان، عرش والے بھی پریشان کہ رب العالمین تیرا ایک واحد بندہ کائنات میں توحید کا علم بلند کرنے والا، تجھے حقیقی معنوں میں ماننے والا، اس کو بھی صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے۔ رب العالمین اگر اجازت ہو تو اس کی مدد کر لیں۔ فرشتے بات آتے ہیں، ہوا کے فرشتے آتے ہیں، بارش کے فرشتے آتے ہیں، عرض کہتے ہیں پیارے خلیل اگر حکم ہو اس آگ کو ختم کر دے، بارش آ جائے، ہوا کے ذریعے سے ختم کر دیا جائے۔ آگے بات سنیں، آگے جواب سنیں جو آپ ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں جبریل آئے، جبریل نے عرض کی حضور بات یہ اللہ نے مجھے بڑی طاقت عطا فرما دی، 600 پر کا مالک میں ہوں، میں نے پہاڑ اٹھا کے بنی اسرائیل کے سر پہ کیے تھے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ میری شان ہے، پہاڑ اٹھا کے ان کو ڈرایا تھا میری شان یہ ہے۔ آپ ارشاد فرمائے میں آپ کو نیست و نابود کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ پیارے خلیل نے جبریل کو جو جواب دیا آپ نے فرمایا علمہ بحالی حسبی ان سوالی، جس رب العالمین نے مجھے اس مقام تک پہنچایا اس کو پتہ نہیں، جس نے مجھے خلیل بنایا اسے پتہ نہیں کہ میرا خلیل کس حالت میں، کس وقت میں، کس انداز میں رب پہ سب کچھ چھوڑتا ہوں۔ یہ جان بھی اللہ کی خاطر ہے، سب کچھ اللہ کی خاطر ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ نے فرمایا آج میرے ابراہیم تیرے اندر آ رہا ہے، میرا خلیل تیرے اندر مہمان بن کے آ رہا ہے۔ دنیا والوں کو دکھانا گئے جو ہمارے نام پہ جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جو ہماری خاطر تکلیف برداشت کرتے ہیں، سب کچھ سینے سے لگا لیتے گئے، ہم دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو کیسے مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل عرض کیجیے رب جلیل، اللہ نے فرمایا جا جنت سے میرے خلیل کے لیے پھول بھی لے جا، ان کے سامنے پیش کر، ان کے لیے سٹیج بنا، میرا یار آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے، خلیل آ رہا ہے۔ جب وہاں پہ پہنچتے انہوں نے تو جلانے کے لیے سارے کام کیے تھے، جب پھینکا بجلی کے ذریعے سے جناب والا، جب ابراہیم علیہ السلام کے جانے سے پہلے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، جب آپ کے قدم لگے خالق کائنات نے آگ کے انگاروں کو پھولوں میں تبدیل فرما دیا۔ کافر دیکھتے ہیں اب تو جل گئے ہوں گے، کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ تفسیروں کے اندر یہ لفظ آتے ہیں خدا کی قسم اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا، جہاں پہ بیٹھے تھے سارے ادھر ارد گرد پھول تھے، سامنے فرشتہ بیٹھا ہے، وہ سیڑھیوں پہ چڑھ کے دیکھتے ہم دیکھیں تو صحیح، آگ لگتی ہے کچھ نہیں چھوڑتی، لیکن خالق کائنات نے فرمایا آگ کو کیا فرمایا یا نار کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، والسلامہ، سلامتی والی بھی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں بالکل ٹھنڈے ہونے کا حکم نہیں فرمایا، اگر بالکل ٹھنڈی ہو جاتی تو ٹھنڈک سے بھی بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا ٹھنڈی بھی ہو جا، میرے یار کو سکون دینے والی بھی ہو جا۔
یہ شان خالق کائنات ان کو عطا فرماتا ہے جو رب کی خاطر لیل و نہار قربان کرتے ہیں، جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔